السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نکاح، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں نکاح ایک ایسی چیز ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آج کل معاشرے کی اہم ضرورت بھی بنتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی بے راہ روی کا شکار ہے کہ وہ نکاح کو چھوڑ کر اور جو غیر شرعی عمل ہیں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیشنز وغیرہ، تو اس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کو جو ہے زیر بحث لے کر آئیں گے۔ قرآن کریم میں جو مومنین ہیں ان کے لیے نکاح کا یہ فرمایا گیا ہے کہ سورۃ الممتحنہ میں ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے نکاح کر سکتی ہے، مومن مرد مومنہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح مومنہ عورت مومن مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے، چاہے مومن مرد غلام ہو یا مومنہ مرد لونڈی ہو۔ سورہ ممتحنہ۔ اسی طرح ایک اور آیت سورۃ مائدہ میں، ایسا معاشرہ جہاں اسلام اپنی جاویدانی کے ساتھ کار فرما ہو، اس معاشرے میں اہل کتاب سے نکاح کو جائز رکھا گیا ہے تاکہ مسلم معاشرت کی روح کو دیکھ کر ان اہل کتاب کے لیے قبولیت اسلام کے راستے آسان ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ نور میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں سے نکاح کرنا جائز ہے سوائے اس کے کہ وہ بدکاری میں ملوث ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح قرآن کریم کی آیت کم و بیش 30 آیات میں جو ہے شادی یعنی کہ نکاح سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشترکہ سے اچھی ہے، مشرکہ سے اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت مانے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں بارہا شادی یعنی کہ نکاح کی طرف جو ہے اہل ایمان کو، بلکہ تمام مسلمان کو، تمام انسانوں کو رغبت دلائی گئی ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، یعنی کہ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ انسان کی بنیادی جنسی ضرورت ہے، اور اس پر ہمیں اپنے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جس طرح اگر ہم ان کو دیکھیں، انہوں نے اس کو قرآن کے مطابق وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ کم عمری میں جو ہے لوگوں کی شادیاں ہوا کرتی تھیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف اس وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہے کہ وہ ایک اپنا معاشرے میں مقام پہلے پیدا کر سکیں، یا ان کے پاس کچھ رقم یعنی کہ دولت جمع ہو جائے، یا کوئی وہ اچھی پوسٹ پر جب تک نہ پہنچ جائے جب تک وہ جو ہے لڑکا
جب تک اپنی وہ حاصل نہ کر سکے اپنا مقام، اور وہ اس وقت تک شادی نہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم جو ہے وہ فریضہ ہی کہہ لیں کہ جس میں ایک مرد دوسری عورت سے شرعی طور پر نکاح کرتا ہے اور معاشرے کے لیے ایک کارآمد چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ ایسے اقربا و ان کے غیر جن کے مومنین نکاح نہیں کر سکتے وہ کون لوگ ہیں، ان کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، بھائیوں اور بہنوں کی اولادیں، رضائی یعنی کہ دودھ شریک مائیں اور بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں، یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ غیر مومن مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ غیر مومن سے مراد جو ایمان نہیں رکھتے۔ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، جبکہ بشرطِ کہ وہ قبول اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے باپ کی بیوی سے، یعنی کہ ایک تو آپ سمجھیں کہ جو آپ کی سوتیلی ماں ہے، باپ کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت سے یا مرد سے، زانیہ عورت کا کسی مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زانی مرد سے کسی عورت کا نکاح بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ زانی مرد کا کسی زانی عورت سے بھی نہیں ہے، اور زانی عورت کا زانی مرد سے نہیں ہے، اور زانی مرد کا کسی زانی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی اور ایک ضابطہ اخلاق بتایا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ شادی کے اس نیک عمل کو انجام دینا ہے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ، یعنی کون سے ایسے اقربا ہیں جن کی شادی، جن سے نکاح جائز ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح نکاح کے لیے اصول اور ضابطے و ضوابط و قواعد جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بتائے ہیں، اسی طریقے سے طلاق کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ حدود ہیں۔ قرآن کریم میں رشتہ نکاح کے انقطاع میں ایک مرد کو 2 مواقع فراہم کرتا ہے قرآن مجید، جس میں وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے اور رجوع کر کے دوبارہ اس رشتے سے منسلک ہو جائے، پھر اس کے بعد یا تو اسے اپنے نکاح میں رکھے یا طلاق دے کر اسے مکمل چھوڑ دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 کا یہ مفہوم ہے۔ اسی طرح ان عورتوں کو بھی سوسائٹی کے دستور اور معاشی حالات کے لحاظ سے کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کر دیں جن سے خلوت نہ ہوئی ہو، یا جنہیں مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دی جائے۔ یعنی کہ مہر ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس نکاح کے معاملے میں۔ مہر جتنا ہو سکے، اگر آپس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ مقرر کر لیا ہے تو اس کو جلد از جلد مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا جو مہر ہے وہ ادا کر سکے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لیتا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، اور پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مرد کے پاس جو 2 آپشن اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ 2 دفعہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے کسی عورت کو تو وہ اس کے پاس ایک کی گنجائش رکھی گئی ہے، اسی لیے تاکہ وہ دوبارہ اس کو رجوع کر سکے۔
اور اگر معاملات افہام و تفہیم سے جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اچھے انداز میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ آپ نے جو بیوی کو مال دیا ہے اس سے وہ واپس طلب نہ کریں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر و بیشتر یہ دیا جاتا ہے کہ جب معاملات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب تک کسی کو برا یا کسی کو کریکٹر کے اوپر کسی عورت کے بات نہ کر دیں تو ہم جو ہے وہ کسی سے علیحدگی اگر کرتے بھی ہیں اور طلاق وغیرہ کسی کو دے بھی دی جاتی ہے تو وہ بھی اس نوعیت پر ہوتی ہے کہ اس کو بیچاری کو جو ہے وہ بد کردار ثابت کر دیا جاتا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خامی تلاش کی جاتی ہے کہ وہ بیچاری اگلے کسی مرد سے نکاح کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی، یعنی کہ اس کے بارے میں ایسی جو ہے باتیں، حالانکہ ابھی کچھ سالوں کی بات ہوتی ہے، کچھ دنوں سے پہلے کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کی منکوحہ تھیں، ان کی اچھائیاں اور ان کی برائیاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے تھیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ اگر علیحدگی بھی اختیار کریں تو افہام و تفہیم کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کو خیر بات کہہ دیں۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مردوں میں ایک بڑی ایک خواہش ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں تو جی سنت رسول پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور وہ سنت بھی کون سی سنت ہے کہ جی ہمیں تو 4 شادیاں، کیونکہ شریعت اجازت دیتی ہے تو 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں۔ تو 4 شادیاں کس صورت میں جائز ہیں یا ایک سے زائد شادیاں کس صورت میں جائز ہیں، اس کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ یعنی کہ سورہ نساء کے اندر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ یعنی کہ اس قرآن کی جو آیت ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ شرعاً جائز ہے کہ آپ بیک وقت بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں، مگر کس شرط کے ساتھ کہ آپ ان کے درمیان یکساں رہیں، یعنی کہ آپ ان کے درمیان یکساں سلوک رکھیں، ان کے درمیان ناانصافی نہ ہو پائے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ مالی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے انصاف کے عمل کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ تو آپ 2 کریں، 3 کریں، 4 شادیاں کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کیا انصاف کر پائیں گے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں کر پائیں گے تو آپ ایک ہی پر اکتفا کر لیں۔ قرآن کریم میں مہر کی ادائیگی کے لیے بھی اصول و ضوابط بتائے ہیں، اور جن یتامہ کی داد رسی کی خاطر ان کی ماؤں سے نکاح کیا ہے ان عورتوں کا مہر اسی طریقے سے دیا جائے جس طرح عام عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ عذر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ نکاح چونکہ انہی کی اولاد کی مصلحت سے کیا گیا ہے اسی لیے اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی، اپنی خوشی سے آ کر وہ مہر کے کسی حصے دستبردار ہو جائیں یا کوئی اور رعایت کریں تو اس میں حرج نہیں ہے، لوگ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ مہر کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو مہر جو ہے متعین کیے گئے ہیں دونوں طرف سے، یعنی کہ مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی، تو وہ مرد کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد عورت کے جو مہر ہیں اس کو وہ ادا کر سکے۔ یعنی کہ اس میں 2 طرح کی قسمیں، ایک معجل ہے اور ایک غیر معجل ہے۔ معجل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جلد فوراً جو ہے وہ جیسے ہی نکاح ہو جائے آپ فوراً اس کو وہ ادا کر دیں، اس کا وہ حق ہے، یہ عورت کا حق ہے بنیادی طور پر۔ اور
اس سے پہلے، اور اسی طرح غیر معجل یعنی کہ آپ آرام سے بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی اگر چاہے تو وہ اپنا حق مہر معاف کر سکتی ہے، تو یہ اس کی ثواب دید کے اوپر ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ اس مرد کو معاف کر دے، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن کریم میں اسی طرح ایک آیت میں واضح کر دیا کہ عورتیں جانور نہیں ہیں، یعنی کہ اس آیت میں واضح ہوا کہ عورتیں جانور نہیں ہیں جس کو میراث میں ملے، وہ ان کو لے جا کر اپنے باڑے میں باندھ لے۔ ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس معاشرے میں عزت دلائی۔ اہل قریش زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں کرتے تھے، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ عورتوں کو یعنی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں جو ہے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ کیا ہم اپنے جو اہل و عیال ہیں یا جو ہماری ازواج ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ کس طرح ہمارا رویہ ہے، ہم ان کو کس طرح عزت دے رہے ہیں، ہم کیا ان کے جو حقوق ہیں کیا وہ ہم ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ایک مرد سے اس کے اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے جو اس کے یعنی کہ اس کے انڈر جو لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ بیوی ہوں بچے ہوں، تو اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا۔ تو ان کی مرضی کے بغیر، عورتوں کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ہم اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی آج بھی جو ہے نا رسم ہے، ایک کاروکاری کی رسم ہے، اور ایک جو وہ رسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کم عمر میں جو ہے بہت جلدی بچوں سے جو ہے شادی کر دی جاتی ہے اور بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو میں ان تمام حضرات سے، ان تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس عمل کو چھوڑیں اور اپنی بچیوں کی بہتر مستقبل کے لیے ان سے جو ہے وہ اجازت ضرور طلب کریں جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ بغیر اجازت کے ان کے وہ نکاح میں نہ دیں۔ اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں کہ بیوی اگر ناپسند ہے تو اس سے اپنا دیا لایا واپس لینے کے لیے اس کو ضیق میں ڈالنے اور تنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح کا رویہ صرف اس صورت میں گوارا کیا جا سکتا ہے جب وہ کھلی ہوئی بدکاری کرنے لگے۔ اس قسم کی کوئی چیز اگر اس سے صادر نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی وفاداری پہ قائم ہے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو محض اس بنیاد پر کہ بیوی پسند نہیں ہے، اس کو تنگ کرنا عدل و انصاف اور فطرت و شرافت کے بالکل منافی ہے۔ اخلاقی فساد بے شک قابل نفرت چیز ہے، لیکن محض صورت کے ناپسند ہونے یا کسی عدم مناسبت کی بنا پر اسے شریفانہ معاشرے کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ صرف اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم عورتوں کے حقوق سلب نہیں کر سکتے۔ جو بیوی کا حق ہے ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو ہمیں ان کو بیلنس لے کے چلنا ہوگا۔ اور اس پروگرام کے توسط سے میں ان تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کا بہت خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی دل آزاری نہ ہونے دیں۔ اور یہ مرد کی فطرت کے بالکل منافی ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے زندگی بھر کا پیمان وفا باندھا ہے، جو ایک نہایت مضبوط ہے اور عقد اس کے عقد میں آئی ہے، جس نے اپنا سب ظاہر و باطن اس کے لیے بے نقاب کر دیا اور دونوں نے ایک مدت تک زندگی گزاری، تو چاہیے کہ ہمیں بھی ایک کھلے دل کا مظاہرہ کریں، مرد کو بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کرتے ہوئے اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اس کے پڑھنے میں یا اس کے قرآنی کے معاملے میں کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔